ایک سناٹا تھا۔ گرم ہواؤں کا چھپا ہوا طوفان مدینہ میں دستک دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا تھا، ایک امن کا پیغام، لیکن دشمن نے جواب میں اس قاصد کا قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں تھا، یہ اسلام کی عزت کا قتل تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار کیا، 3000 مجاہدین، اور ان کے سامنے امیر زید ابن حارثہ۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر تینوں گر جائیں تو تم لوگ جو چاہو قیادت اس کے حوالے کر دینا۔ یہ آخری جملہ سن کر سب کے دل کانپ گئے۔ ایسا لگا کچھ ہونے والا ہے، کچھ بڑا۔ 3000 مرد مجاہد چلے، صرف ایمان کے سہارے، مگر سامنے تھا رومن امپائر کا سمندر، 1 لاکھ سے زیادہ سولجرز، آرمر، سوارڈز اور گھوڑے۔ کچھ لوگ رک گئے، یہ تو خودکشی ہے، ہم 3000، وہ لاکھوں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے آنکھوں میں آگ بھر کر کہا، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے پیچھے مت ہٹو، شہادت ملے گی تو جنت قریب ہے، اور اگر اللہ نے فتح لکھی ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی، سب سے وفادار، اس کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم تھا، سفید، چمکتا ہوا۔ وہ سیدھا گھسا رومن لائنز کے بیچ میں، تلواروں کی آواز اور تیروں کی بارش۔ زید نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، اس کے سینے میں 3 نیزے لگے، اور اس نے پرچم کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ وہ شہید ہوا، مگر پرچم اب بھی کھڑا تھا۔ اس شہادت کے بعد جعفر ابن ابی طالب داخل ہوئے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا، اس کا چہرہ روشن تھا، وہ علی کا بھائی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال۔ میں جعفر ہوں، اسلام کا شیر۔ اس نے رومن سپاہیوں کو چیر کر رکھ دیا، لیکن دشمن گھائل ہو چکا تھا، اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک تلوار نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، اس نے پرچم بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوسری تلوار نے وہ بھی کاٹ دیا تو اس نے پرچم اپنی بغل میں دبا لیا اور کہا، جب تک جان باقی ہے یہ پرچم زمین پر نہیں گرے گا۔ پھر ایک نیزے نے اس کا جسم چیر دیا۔ بعد میں لوگوں نے اس کے جسم پر 90 زخم گنے، سب کے سب سینے کے آگے تھے۔ اور اس کے بعد داخل ہوا آخری کمانڈر، عبداللہ ابن رواحہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جہاں دل نے کہا، رک جا عبداللہ، تجھے ابھی جینا ہے۔ لیکن پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، عبداللہ، یا تو ابھی اللہ سے وعدہ نبھائے گا یا ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگا اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی گر گیا۔ 3 پرچم دار، تینوں شہید، اور اس کے بعد لشکر میں خاموشی تھی۔ تبھی ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں خالد ہوں، خالد ابن الولید۔ وہ پہلی مرتبہ اسلام کے پرچم کے نیچے تلوار اٹھا رہا تھا، اور اس نے اس دن 9 تلواریں توڑی۔ تقریباً 3 بار لشکر کو گھیر لیا گیا، اور تینوں بار اس نے آسانی سے نکال لیا، بنا ہارے، بنا پرچم گرائے۔ خالد ابن ولید نے لشکر کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا۔ اس نے 3 چیزوں کا فائدہ اٹھایا: رات کا اندھیرا، میدان کا ری شفل، رومن کنفیوژن۔ ہر دن وہ لشکر کا مقام چینج کرتا، جیسے نئے لوگ آ گئے ہوں۔ رومن کنفیوز ہو گئے، ان کو لگا اور مسلمز آ رہے ہیں۔ لیکن جنگ نہیں جیتنی تھی، لشکر کو زندہ واپس لانا تھا۔ تیسرے دن خالد نے ایک فینٹ ریٹریٹ پلان کیا، تھوڑا پیچھے ہٹا۔ رومنز نے سمجھا مسلمز ڈر گئے ہیں اور انہوں نے پیچھا نہیں کیا۔ خالد نے بنا شکست کے، بنا اسلام کے پرچم کو زمین پر گرنے دیے، پورا لشکر مدینہ واپس لے آیا۔ یہ جنگ ظاہری طور پر تو رومن جیت چکے تھے، لیکن اصل میں 3 شہیدوں نے اور ایک جینیس کمانڈر نے اسلام کو زندہ رکھا۔ جنگ ہار گئے، مگر جذبہ نہیں ہارا۔ پرچم گر گیا ہوتا تو روح بھی گر جاتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، مگر
جیسے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے کہا زید شہید ہو گیا، پھر کہا جعفر بھی چلے گئے، اور پھر کہا اب رواحہ بھی، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ پھر وہ مسکرائے اور کہا اللہ نے جعفر کو 2 پر دیے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑ رہا ہے، اور جعفر بن گیا جعفر الطیار جو آسمان پر اڑتا ہے۔ اگر تم اس طرح کے اور گہرے ٹاپکس کو سمجھنا چاہتے ہو تو سبسکرائب۔ سو ڈونٹ جسٹ اسٹڈی ہسٹری، اس کو جیو، اس کا حصہ بنو۔